بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس پوری دنیا میں تباہی مچا چکا ہے اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ دنیا کی حیثیت خدا کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور جو انسان پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، دنیا کو قبضے میں کیا ہوا تھا اور پوری دنیا کو فتح کیا ہوا تھا، ایسا انسان بھی ایک معمولی آنکھوں کو نظر نہ آنے والے ایک وائرس کے مقابلے میں ناکام اور نامراد ہے، اور اپنی تمام تر طاقتیں، قوتیں اور اپنی سہولتیں سب کچھ لگانے کے باوجود بھی وہ اس وائرس سے جیت نہیں پا رہا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ انسان کی رسائی بہت کمزور ہے، انسان خدا کی قدرت کے سامنے بہت کمزور ہے، اور خدا کی طاقت اور اس کی قدرت ساری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کی اس قدرت کے سامنے انسان کچھ نہیں ہے، لہذا یہ انسان جو سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، مجھے سے سب کچھ ہونے والا ہے، میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، اس کرونا وائرس نے اس انسان کی انا کو ختم کر دیا اور انسان کی انا کی حیثیت بتا دی، اور بتا دیا کہ انسان خدا کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات دنیا میں جب جب بھی بھلا دیے گئے ہیں، یا اللہ کی نافرمانی جب جب عام ہو گئی ہے، یا گناہوں کا بازار گرم ہو گیا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اپنی ناراضگی کو کبھی بیماریوں کے شکل میں، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی مال اور جان میں نقصان پہنچانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے اور انسان کو اپنی ناراضگی دکھاتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ان وباؤں کو دیکھ کر، ان آزمائشوں میں ایسی جس قسم کی مصیبتیں یا پریشانیاں آتی ہیں، ان کو دیکھ کر ہوشیار ہو جائے، اپنے آپ کو ہوش کے ناخن لے، اور یہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں یہ کوئی نئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ الگ الگ قسم کی وباؤں کے ذریعے انسان کو آگاہ کیا ہے، لیکن یہ جو بیماری آج کے دن پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کے نام سے، یہ گویا پوری دنیا کو چپیٹ میں لی ہوئی ہے اور انسان کی کمزوری کو اٹھا کر بتایا ہے اور خدا کی طاقت کو بلند کر کے بتایا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس بیماری کے لیے آج جیسے وہ خوف کھایا ہوا ہے، ایک ڈرا ہوا ہے، ایک اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، اور یہ بیماری تقریباً، یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے تقریباً سماج میں، معاشرے میں، ہر گھر میں پھیلنے والی نظر آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں یہ انسان کے اندر خوف، ڈر، کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی ڈر نہ ہو، بلکہ وہ اس بیماری سے مایوس بھی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے، اور اللہ کا خوف اور اللہ کی امید میں رجا، اور امید اور رجا میں کیا ہے زندگی بسر کرے۔ اسی لیے آج کے دن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان خالق کائنات کی طرف پلٹے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہا گیا کہ لوگوں تم دوڑو اللہ کی طرف کہا گیا، تو ایسے ہی آج کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انسان اپنے گناہوں کے دلدل سے بچتے ہوئے، برائیوں سے بچتے ہوئے، نفسانی خواہشات سے بچتے ہوئے، طرح طرح کے اسلامی شریعت کے دھجیاں اڑانے والی حرکتوں سے بچتے ہوئے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے ہوئے نیک اور صالح انسان بن کر صحیح اور سچے راستے پر چلنے والے بن جائیں، توبہ استغفار کریں اور اللہ کے دربار میں سچے دل سے گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے توبۃ النصوحہ کریں، تو اسی صورت میں انشاءاللہ اس وبا کے اختتام ہوگا، یہ وبا ختم ہوگی۔ لہذا اس وبا کو ختم کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ اللہ کے دربار میں رجوع ہو جائیں۔ اسی لیے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے پورے کرناٹک کے سطح پر، ریاستی سطح پر 15 روزہ مہم 5 اگست سے لے کر 20 اگست تک 15 روزہ مہم کووڈ-19 رجوع الی اللہ کے نام سے جو مہم چلائی جا رہی ہے، اس مہم کے ذریعے
مختلف سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے مختلف علماء کرام کی اور دیگر مذاہب کے نمائندوں کی اور اسی انداز سے ڈاکٹرز کی اور کرونا واریئرز کے ویڈیوز بنا کر ان کے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں اور لوگوں میں یہ توجہ دلائی جا رہی ہے، لوگوں کو تلقین کیا جا رہا ہے کہ لوگوں ان ویڈیو کو دیکھو، ان بیانات کو دیکھو، ان کے ذریعے اپنی زندگی کو جانچو اور اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ اور ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی میں توبۃ النصوحہ کرو۔ اور ساتھ میں جو لوگ اللہ کو بھلا دیے، رسول کو بھلا دیا، قرآن اور حدیث کو بھلا دیا، ان لوگوں کو اس میں نصیحت دی جا رہی ہے، اسے پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ واپس لوٹیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، مسجد کو آ جائیں، قرآن اور حدیث کی طرف آ جائیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی طرف آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق چلیں، کیونکہ اس دنیا میں جو عذاب آتے ہیں، کبھی کبھار وہ سمندری طوفان ہو یا بارش کے ذریعے آنے والا سیلاب ہو یا بارش نہ ہونے کی صورت میں آنے والا قحط ہو، یہ تمام چیزیں اسی وقت آتے ہیں جب اس دنیا کے اندر برائی عام ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی دکھاتے ہیں ان بیماریوں کے ذریعے، ان وباؤں کے ذریعے۔ آج بھی کرونا وائرس ایک وبا ہے، اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ جو تعلیمات قرآن اور حدیث قرآن میں دیے ہیں، اللہ کے نبی نے جو تعلیمات دیے ہیں، ان تعلیمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں نیک اور صالح بن کر زندگی بسر کریں۔ اور ساتھ میں ہمارے آس پاس میں رہنے والے لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اہل و عیال کو توجہ دلائیں کہ وہ توبہ استغفار کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ جو وبا بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو نگل رہی ہے، لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے، ہم انسان کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرمائے، انسانوں کو اس وبا سے بچائے، اس مصیبت سے بچائے، اس آزمائش سے بچائے، اور سچے دل سے نیک صالح انسان جو توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے کیے جانے والے اس مہم کا ساتھ دیں، اس مہم کو اپنے فیس بک کے ذریعے، اپنے انسٹاگرام کے ذریعے، اپنے یوٹیوب کے ذریعے اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو پھیلائیں، لوگوں کے سامنے پیش کریں اور لوگوں کو اس طرف توجہ دلائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔